عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں امارات سے۔ العین کی ایک پرائمری عدالت نے ایک شخص کی درخواست رد کر دی ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس سے 15,000 درہم اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے ہرجانے کے طور پر مانگا تھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ جن حالات کا ذکر کیا ہے ان میں شوہر طلاق تو دے سکتا ہے، لیکن اس نے جن نقصانات کے لیے ہرجانہ مانگا ہے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، لہذا عدالت نے مدعی کی درخواست رد کر دی ہے۔ دبئی کی ایک عدالت نے 6 افریقیوں کو 3 سال قید اور 50,000 درہم جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ 2 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل اس گروہ نے ایک یورپی شخص کو مساج کے نام پر ٹھگنے کی کوشش کی تھی۔ یہ گروہ اس یورپی شخص کے پاس گیا اور اسے گھیر لیا اور اس سے 1,000 درہم چھین لیے، اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کی دھمکی بھی دی۔ یہی نہیں بلکہ اس یورپی کو اس کے بینک کارڈ کا پن نمبر بتانے پر بھی مجبور کیا اور اس سے 49,000 درہم نکال لیے۔ اس گروہ نے فیس بک پر مساج سروس کا اعلان کر کے اس یورپی کو ٹھگا تھا۔ پہلے اس گروہ نے اس یورپی کو ایک متفقہ پتے پر بلایا جہاں 8 عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ ان میں سے 4 نے اس یورپی مرد پر حملہ کر دیا، اس کے کپڑے اتارے اور اسے اپنے ہاتھوں اور جوتوں سے مارا۔ اس کے بعد 2 افریقی مرد بھی آ گئے جنہوں نے اس پر لاٹھی سے حملہ کیا اور اس کے سر کو پلاسٹک سے باندھ دیا جس سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے بعد ان عورتوں میں سے ایک ATM گئی جہاں سے 49,000 درہم نکالے اور آپس میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد اس یورپی کو آزاد کر دیا۔ موقع ملتے ہی اس یورپی نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی، جس سے پہلے 2 ملزموں کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد ایک ٹیم بنا کر اس معاملے کی چھان بین کی گئی اور باقی ملزمین کو گرفتار کیا گیا۔ نوکریوں سے متعلق ایک ویب سائٹ بیت.com کے مطابق امارات کی 72% کمپنیاں آئندہ سال بڑے پیمانے پر ریکروٹمنٹ کریں گی۔ ان کے مطابق امارات کے زیادہ تر کمپنیاں جن قابلیتوں کو تلاش کر رہی ہیں ان میں 52% انگریزی اور عربی میں کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت، 48% ٹیم ورک اور 43% لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق امارات میں آئندہ 3 مہینوں میں جس طرح کی نوکریاں موجود ہوگی ان میں 25% کسٹمر سروسز ریپرزنٹیٹیو، 19% مارکیٹنگ ایگزیکٹو، 17% ہیومن ریسورسز مینیجر اور 17% فرنٹ ڈیسک جابز ہوں گی۔ سعودی پولیس نے مدینہ منورہ میں عزیزیہ میں رہنے والی ایک خاتون کی تلاش تیز کر دی ہے جو پچھلے منگل کے دن سے لاپتہ ہیں۔ اس خاتون کو دماغی مریض بتایا جا رہا ہے جو منگل کے قریب 3 بجے دن سے اپنے گھر سے غائب ہیں۔ انہیں اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر بھی یاد نہیں۔ شارع امام بخاری پر لگے ایک کیمرے میں وہ نظر آئی تھیں لیکن اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا۔ اس علاقے کے سیکیورٹی حکام اور رضاکار تنظیموں نے ان کی تلاش میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے اور اس کے لیے ایک فون نمبر جاری کیا ہے جو یہ ہے 5373900014۔ اس پر ان کے بیٹے یوسف سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نمبر یہاں ڈسکرپشن میں بھی دیا جا رہا ہے۔ سلطنت عمان کے ظفار گورنریٹ میں پولیس نے 2 لوگوں کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں چور دکانوں میں تالا توڑ کر گھس جاتے تھے اور تجوریوں سے ساری رقم لوٹ لیتے تھے۔ پولیس نے اس جرم میں استعمال ہونے والے ساز و سامان بھی برآمد کیے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ عمان میں کورونا کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں 1 موت اور کورونا کے 88 معاملات سامنے آئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسقط کی سلطان قابوس یونیورسٹی میں عربی زبان سیکھنے والے اسٹوڈنٹس میں سب سے بڑی تعداد امریکیوں کی ہے۔ یہاں 209 امریکی، 136 برطانوی اور 113 ترکی اسٹوڈنٹس عربی سیکھ رہے ہیں۔ بحرین میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی ویٹ دوگنا ہو کر 10% تک پہنچ جائے گا۔
بحرین پڑوسی ملکوں کے 10 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے باوجود مالی دباؤ کا شکار ہے۔ ان ملکوں نے بحرین کو یہ پیکج 2018 میں دیا تھا۔ ویٹ کو بڑھانے کا یہ فیصلہ اخراجات اور آمدنی کے جائزے کے بعد لیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے مالی معاملات کو بیلنس کر سکے۔ کویت میں ایک 26 سالہ پاکستانی ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت ہوا ہے جب اس کی گاڑی جمعیت السرہ میں پارکنگ میں کھڑی 3 دوسری گاڑیوں سے جا ٹکرائی۔ جب سیکیورٹی افسران نے اس حادثے کی جگہ سے اسے نکالا تو اس وقت اس کی حالت سیریس ہو چکی تھی۔ کویت کی الشویخ پورٹ پر 1 ٹن سے زیادہ تمباکو ضبط کی گئی ہے۔ یہ تمباکو کسی دوسرے خلیجی پورٹ سے آنے والی ایک اسٹیم بوٹ میں چھپائی گئی تھی۔ جانچ سے پتہ چلا ہے کہ 800 سے زیادہ تھیلیوں میں پیک یہ تمباکو چین میں تیار کی گئی تھی۔ کسٹم ڈپارٹمنٹ نے اس واقعے کے سلسلے میں قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ فرغانیہ میں پولیس نے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پکڑے جانے کے بعد مانا کہ وہ امریکی میڈ کاروں کے 26 چوری کے واقعات میں ملوث تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کاروں کو چوری کر کے ان کے پرزے اسپیئر پارٹس کی شکل میں بیچتے تھے اور یہ رقم منشیات پر خرچ کرتے تھے۔ پولیس کو الجلیب میں اس طرح کی کار چوری کے واقعات کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس نے ان دونوں ملزمین کو ان کے گھر میں گھس کر گرفتار کیا۔